دنیا کی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے، کیونکہ کسی دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، نیکی کرنا، یہ بھی دراصل اپنے ساتھ نیکی کرنا ہے اور اپنے بارے میں سوچنا ہے، کیونکہ میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو، اور یاد رکھنا کہ ظاہری طور پہ تو اس میں اگلے بندے کا فائدہ ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو اس میں انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ جو معاملہ، جو رویہ، جو انداز، جو مزاج تم آج دوسروں کے ساتھ اپناؤ گے، وہی مزاج، وہی رویہ، وہی معاملہ کل کو پلٹ کے تمہارے ہی پاس آئے گا۔ اچھائی کرو گے تو تمہیں بھی اچھائی ہی ملے گی، برائی کرو گے تو پلٹ کر وہی برائی تمہارے ہی اپنے پاس آئے گی۔ اور یہ سارا کا سارا دین، شریعت، ایمان، قرآن، نبی کا فرمان، رب رحمان، یہ سب کچھ انسان کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اگر اپنا لو گے تو تمہیں اس کا عظیم اجر اور نفع ملے گا، اگر دستبردار ہو جاؤ گے، اگنور کرو گے، نہیں مانو گے، نہیں اپناؤ گے تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی تمہاری اپنی ہی برباد ہوگی، کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کل قیامت کے دن کوئی بندہ بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے وہ باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ سگی ماں کیوں نہ ہو، سگا بھائی، سگی بہن کیوں نہ ہو، سگا بیٹا کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اس لیے تو کسی نے کہا کہ دنیا کی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے، پھر میں کہتا ہوں کہ صرف دنیا کی ہی نہیں، آخرت میں بھی سب سے اہم چیز خود سے محبت کرنا ہے۔ ہاں، دنیا و آخرت کی اپنے آپ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ملے اور آخرت میں بھی خود کو، انسان کو، اپنے آپ کو کامیابی ملے۔ ہاں، دنیا بھی آسان ہو، مطمئن ہو، خوشی کے ساتھ گزرے، اور آخرت میں بھی آسانیاں، خوشیاں اور جنت الفردوس کا ٹکٹ ملے۔ یہ ہے خود سے محبت، اور جب یہ بندہ خود سے محبت کرے گا تو دونوں جہانوں کی کامیابی وہ سمیٹ لے گا۔ غصہ کبھی کبھی قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے۔ یہ غصہ کبھی کبھی تو بڑے سے بڑے عقل مند انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ یہ غصہ انسان کو جذبات اور خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے۔ یہ غصہ انسان سے بڑے بڑے نقصانات اور پاپ کروا دیتا ہے۔ یہ غصہ انسان کی جان اور صحت کا دشمن ہوتا ہے۔ یہ غصہ کبھی کبھی تو انسان کو شرمندہ کر دیتا ہے
اور شرم سے اس کا سر جھکا دیتا ہے۔ یہ غصہ انسان کو وہاں تک لے جا سکتا ہے جہاں تک جانے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، ایک بات یاد رکھ میرے دوست، یہ مت سمجھنا کہ غصہ ہمیشہ غلط ہی ہوا کرتا ہے۔ نہیں نہیں، غصہ صحیح مقام پہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ غصہ اگر غلط جگہ پہ کیا جائے تو وہ انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ غصہ انسان کو کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے، لیکن اپنے جذبات، خواہشات اور دماغ کو قابو میں رکھ کے، وگرنہ یہ غصہ انسان کے جذبات کو اور انسان کی خواہشات کو بے قابو بنا کر ہر چیز کو کچل دینے والا بے لگام گھوڑا بھی بنا سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور آدمی وہ ہوتا ہے جس پر عورت مکمل اعتبار کرے۔ اگر تقدیر کا تعلق ہاتھ کی لکیروں سے ہے تو میری قسمت میرے ہاتھ میں ہے۔ دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے، کیونکہ اپنی ذات میں غلطیاں نکالنا، ماننا، ان کو قبول کرنا اور ان کی اصلاح کرنا تکلیف دہ کام ہوتا ہے، جبکہ دوسروں پہ تنقید کرنا، باتیں کرنا، زبان چلانا، ان کے عیب نکالنا اور ان کی زندگی میں داخل ہو کر ان پہ بحث گفتگو کرنا، ان کو زیر بحث موضوع بنانا، یہ بڑا سکون دیتا ہے۔ ہاں، اسی لیے یہ آسان اور اصلاح کرنا مشکل کام ہے، کیونکہ اپنی ذات کو کھنگالنا، تراشنا، جانچنا یہ مشکل ہوتا ہے، جبکہ دوسروں کو کھنگالنا اور ان میں کیڑے نکالنا یہ آسان ہوا کرتا ہے۔ اپنی ذات کو تولنا، وزن کرنا، اپنے لیے ترازو کھڑا کرنا یہ مشکل کام ہے، جبکہ دوسروں کو تولنا، وزن کرنا اور ان کو ترازو پہ کھڑا کرنا آسان کام ہوتا ہے۔ دوسروں کی زندگی پہ نظر رکھنے کے بجائے اپنی زندگی کے 24/7 پہ نظر رکھو۔ اپنی اصلاح کر او مسلمان، اپنے آپ کو میدان عمل میں لا او مسلمان، اپنے آپ کو کٹہرے اور عدالت میں کھڑا کر او مسلمان، اپنے آپ کو قرآن کی عدالت میں کھڑا کر، اپنے آپ کو محمد جوان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عدالت میں کھڑا کر او مسلمان، اپنے آپ کو رب کی عدالت میں پیش کر او مسلمان، اپنا مراقبہ کر، اپنا مناظرہ کر، اپنے اندر کو سنوار، اپنے باہر کو سنوار او مسلمان۔ وہ وقت دور نہیں جب تجھ سے تیرے بارے میں تفصیل سے پوچھا جائے گا، جب کچھ نہ چھوڑا جائے گا، سب کچھ کا حساب لیا جائے گا۔ اس وقت کی تیاری کر
اس موقع کی، اس منظر کی تیاری کر، وہ وقت جب تجھ سے اپنے سامنے کھڑا کر کے او عرشوں والا عظیم رب پوچھے گا، سوال کرے گا۔ ہاں یاد رکھ، تیرے پاس صحیح جواب ہونا چاہیے، وگرنہ یاد رکھ میری بات، ایک طرف جہنم ہوگی تو دوسری طرف جنت ہوگی۔ فیصلہ تو نے وہاں نہیں، یہیں اسی دنیا پہ کرنا ہے کہ تو نے اس جہنم میں جانا ہے یا پھر تو نے جنت میں جانا ہے۔ اچھے کاموں کے بدلے جنت ملے گی، جبکہ برے کاموں کے بدلے جہنم ملے گی۔ اعاذنا اللہ من الجہنم وادخلنا الجنت مع الابرار، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔